صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، فرمودات کو پسے پشت کیوں ڈال دیا؟ کیوں آج وہ اپنے آپ میں گم ہیں اور دوسروں کے بارے میں اس طرح نہیں سوچ پاتے ہیں جس طرح کے رسول پاک کی سیرت میں ملتا ہے یا ان کی تعلیمات کا خلاصہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں شروعات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کی، قرآن میں سورہ مدثر میں اللہ رب العزت نے 41 نمبر آیت میں بات کہی ہے کہ جب جنتی جاتے ہوئے ہوں گے جنت کی طرف تو دوزخیوں کو دیکھ کے پوچھیں گے تم دوزخ میں کیسے آ گئے؟ تو وہ جواب یہ دیں گے کہ ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ایک ہم الٹی سیدھی بحث میں الجھے رہتے تھے اور قیامت کا انکار کرتے تھے۔ اس کا مفہوم ہے آیت کا۔ تو یہاں جو دوسرے نمبر پہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کا معاملہ ہے، یہ اسی میں آتا ہے کہ ہمارے مخلوق کی خدمت میں۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور اخلاق میں خدمت پہلے نمبر پر آتی ہے، کیونکہ جو صرف اللہ کے لیے کی جائے، مطلب کسی قسم کا کوئی نام نہ ہو، کوئی شوبازی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی غرض نہ ہو، جو بھی اللہ نے دیا وہ اس کی راہ میں خرچ کر دینا خدمت خلق ہے۔ وہ چاہے پیسہ ہو، صحت ہو، علم ہو، ٹائم ہو، جو چیزیں اللہ نے صلاحیت دی ہو۔ آپ کا جو سوال ہے کہ مسلمان کیوں پیچھے ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا ہی نہیں جاتا بچپن سے کہ ہمارا گول یا ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے۔ بر صغیر میں جتنی عیسائیت پھیلی ہے، پہلے تو آپ یہ دیکھو کہ جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے خدمتی سے تو لوگوں کے دل جیتے تھے۔ 1,00,000 آدمی ان کے ہاتھ پہ ایک دن میں کلمہ پڑتا تھا، اس کی وجہ صرف اور صرف خدمت تھی۔ عیسائیوں کو آپ دیکھو، بر صغیر میں جتنی عیسائیت پھیلی ہے وہ صرف اور صرف خدمت کی وجہ سے، کہ لوگوں کی محبت، لوگوں کو ان کے کوڑھیوں کا علاج، ان کے بیماروں کا علاج، ان کے غریب لوگوں کو علم دینا، ان کے پیٹ بھرنا، ان کے گھر سے راشن بھر دینا، ان کے گھر راشن سے، یہ ساری چیزیں عیسائیوں نے کی ہیں۔ اور تعلیمی ادارے اتنے بڑے بڑے، آج ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا جین لوگ ہوں یا سردار ہوں، ان کے اتنے بڑے بڑے ادارے ہیں اور وہ خدمت خلق کے لیے، اور وہاں کسی قسم کا کوئی مذہب کا ہی فرق نہیں ہوتا۔ میں تو دیکھتا ہوں اتنے بڑے بڑے بھنڈارے چلتے ہیں ہندوؤں کے، اتنے بڑے بڑے سرداروں کے گردواروں سے ایسے لنگر چلتے ہیں کہ لاکھوں لاکھوں لوگ آدمی روز کھانا کھاتے ہیں۔ کہاں سے پورا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے تو قانون بنا دیا کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کے وہ بہترین لوگ ہیں۔ ایمان کی بات الگ ہے، اس میں تو کوئی مذہب آتا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دسیوں واقعے ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ایمان میں آئے۔ اصل میں ہم تعلیمات بھول گئے۔ آپ یہ دیکھیں نا، بڑھیا جو سامان لے کے جا رہی تھی مدینہ چھوڑ کے، اس کا سامان اٹھا دینا، یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے جانا۔ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے کچھ قانون جو ہے نا، قانون میں کسی قسم کا یا اس کے حکم میں کوئی فرق ہو کہ کوئی حکم بڑا کوئی حکم چھوٹا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی جو لوگ کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب ہے۔ اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے تیمارداری چھوڑ دی، لوگوں کے مسئلے ہمارے سامنے آئے انہیں حل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ یقین کریں یہ ظلم ہے۔ ایمان کا حصہ ہے خدمت خلق، اور خدمت خلق میں صرف انسان نہیں آتے، جو آپ نے شروع میں بات کہی ہے، صرف مسلمان نہیں آتے، تمام انسان آتے ہیں، اور صرف انسان نہیں آتے، تمام نباتات ہوں، چرند پرند ہوں، جانور ہوں، مطلب تمام حیوانات، کچھ بھی ہو، پوری مخلوق آتی ہے۔ حضور سے یہ بات ثابت ہے۔ آپ یہ دیکھو، انسانوں کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے۔ آپ فاختہ کے جو بچے ایک صحابی نے اٹھا لیے، ان کے لیے رحمۃ للعالمین۔ ایک بھینسا آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میری سواری کرتا ہے، جبکہ اللہ نے مجھے سامان ڈھونے کے لیے پیدا کیا۔ اونٹ شکایت کر رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہرن کے لیے رحمۃ للعالمین ہے، پتھروں کے لیے وہ لکڑی کا ٹکڑا۔ یہ ہرن والا واقعہ بیان کرنا چاہیں گے، یہ ہرنی کا جو واقعہ ہے، اونٹ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ ایک جگہ پر ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ آب دیدہ ہو گئی اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بھیگ رہی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا ہوا، تو کہنے لگی کہ مجھے یہ فلاں صحابی جو ہیں یہ میرا شکار کر کے لائے ہیں، اور دور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا لاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری ملکیت میں نہیں ہو۔ تو ہرنی نے کہا میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو کھول دیا، اجازت دے دی۔ اجازت دے دی۔ ہرنی گئی
اپنے بچوں کو دودھ پلا کر، اور اس کے بعد آ گئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو وہاں صحابی تھے جو شکار کر کے لائے تھے، ان سے دریافت کیا کہ یہ ہرنی میں تم سے مانگ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ میری جان حاضر ہے، آپ کے لیے میں نے یہ ہرنی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کر دیا. ہرنی تھوڑا سا واپسی کی طرف بڑھی، کچھ قدم آگے بڑھی ہوگی، پلٹ کر رسول اللہ کو دیکھا، سر جھکایا، پھر آگے بڑھ گئی. کچھ قدم اور گئی، پھر پلٹ کر دیکھا، اظہار تشکر میں پھر سر جھکایا، پھر آگے بڑھ گئی. جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، اس کا یہی معمول، یہی وتیرہ رہا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، رسول اللہ کا شکریہ ادا کرتی تھی اور سر جھکاتی تھی. تو رسول اللہ تو رحمت اللہ عالمین تھے. جب غار حرا سے واپس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کیا تھے پہلی وحی کے بعد کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے بیواؤں کا ہیں، دھیان رکھتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. بالکل بے شک. اصل میں بات یہ ہے، خدمت خلق کے بارے میں میرے ایک استاد ہیں عرفان الحق صاحب، پاکستان جیلوں میں رہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں خدمت خلق میں آتی ہیں ایمان کے بعد. ایک تو بھوکے کو کھانا کھلانا، ایک بیمار کو علاج دینا، اور تیسرے جاہل کو علم دینا، اور چوتھے جو مقروض ہیں ان کے قرضے اتروا دینا. اور یہ چاروں چیزیں ایمان کا حصہ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ 36 جگہ قرآن میں اللہ رب العزت نے قرآن کا اور زکوٰۃ کا، اس کا نماز کا اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز، وہ تو اللہ کا حق ہو گیا، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کے لیے، مخلوق کی محبت میں، مطلب تمام تر چیزیں آپ قرآن کی اٹھا کے دیکھ لیں. یہ دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں انسان کو کہا ہے کہ میں نے اسے خلیفۃ الارض بنایا، اور خلیفۃ الارض بن ہی نہیں سکتا انسان جب تک وہ خدمت نہ کرے. بنا خدمت کے خلیفۃ الارض نہیں بن سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کر کے گئے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، انہیں تعجب ہوا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی عقل میں اور دل میں کیا فرق ہے؟ تو ان کا جواب ایسا زبردست تھا، کہنے لگے عقل جو ہے وہ تو لے کے خوش ہوتی ہے، لیکن دل جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دے کے خوش ہوتا ہے. دین جو ہے نا، دین اصل لفظ یہ دین ہے. دین دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. ایک اور بہت بڑے بزرگ یہاں ہوئے ہیں، ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت سے تو تمہیں جنت مل جائے گی، لیکن خدمت سے اللہ ملے گا. شاہ ولی اللہ کی بات جی کتنا زبردست قول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جسے اللہ مل گیا اسے تو جنت کیا سارا کچھ مل گیا. عبادت سے اللہ ملتا ہے، اور خدمت سے، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے. تو ہمیں اگر واقعی اللہ چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سارا کچھ مل جائے جس کو اللہ مل گیا. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت نے تمام تر چیزیں جتنی بھی اللہ کے قرب کی نشانی ہیں وہ سب انسانوں سے ہو کے گزرتی ہیں. رسول اللہ کی محبت ہو، اپنے ماں باپ کی محبت اور خدمت ہو، غریبوں کا خیال ہو، یتیموں مسکینوں کا خیال ہو، پڑوسیوں کا خیال ہو، مطلب جو چیزیں قرآن میں بیان ہوئی. صرف ایک جگہ سورہ الگ کی آخری آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. عبادت میں صرف سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کے قریب کرتا ہے عبادات میں. باقی تمام تر چیزیں مخلوق سے ہو کے جاتی ہیں کہ آپ مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک شخص سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ تمام بزرگی تیرے لیے ہے، کہاں بھوک اور کہاں تیری ذات اقدس. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں فلاں وقت میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. تو کہیں گے اللہ تعالیٰ تیری ذات اقدس کپڑوں کے محتاج نہیں ہے، برہنگی تجھے زیب نہیں دیتی. وہ کہتے ہیں میرا فلاں بندہ، اللہ تعالیٰ کہیں گے میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی، اگر تو اسے کپڑے پہناتا تو مجھے وہیں پاتا. میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اسی طرح کہیں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے مجھے جو ہے وہ دوا دارو میرا نہیں کرایا، علاج نہیں کرایا. تو کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ تیری ذات اقدس اور بیماری، کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اسے دوا کی ضرورت تھی، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا، اس کی تیمارداری کرتا، اس کا علاج معالجہ کرتا تو مجھے وہیں پاتا. تو یہ چیزیں دیکھیں کہ کس طرح اللہ سے قریب کرتی ہیں. اب ہم آج کے حالات حاضرہ کی بات کرتے ہیں. اصل میں جو سوال آپ نے کیا ہے حالات حاضرہ کا کہ مسلمان پیچھے کیوں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا بچپن سے کہ تم 5 نمازیں اور 30 روزے رکھ لو
5 نمازیں پڑھ لو، 30 روزے رکھ لو، اور استطاعت ہو تو حج کر لو اور زکوٰۃ دے دو، بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ پیروی نہیں کریں گے نہیں ہوگا بیڑا پار. آپ یہ دیکھیے قرآن میں جو صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تمام انسان خسارے میں ہے. اگر کسی کے پاس کوئی مال گروی رکھا ہو، کسی کی کوئی چیز گروی رکھی ہو تو مال دے کے چھڑائی جاتی ہے. تمام انسانوں کی جانیں اللہ رب العزت کے پاس گروی ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے چھڑائی جا سکتی ہیں. اس لیے فک رقبہ، جی قرآن پاک میں یہ ایک لفظ اس طرح ملتا ہے جی کہ کسی کی گردن چھڑانا. تو آج تو غلامی کا دور ہے نہیں مجاز صاحب. کس طرح لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں، کس طرح قرض کے بوجھ سے انہیں نجات دلایا جائے. بنیادی چیز یہ ہے کہ آج انسان اپنی ذات میں اس قدر قید ہے حصار میں کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا نہیں، اور اگر سوچتا ہے تو اس میں نام و نمود ہے. آپ یہ دیکھیں دیگر مذاہب کے لوگوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کار خیر اس طرح کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. رات کی تاریکی میں چپکے سے جا کر فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے لوگوں پر کمبلیں ڈال رہے ہیں. اور بہت تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر نیکی کا کام کرتے بھی ہیں کچھ لوگ تو اس میں تشہیر ہوتی ہے. ایم ایل ایز ہیں، بڑے بڑے کچھ ایسے رہنما ہیں، ادھر سے فوٹو سیشن چل رہے ہیں، فوٹوگرافی ہو رہی ہے، اگلے دن اخبار کی سرخیاں بن رہی ہیں. تو نیکی تو اس چیز نام و نمود ہے. میں جو شروع میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ کوئی غرض نہ ہو کسی قسم کی، نہ تو شہرت ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ کچھ. مسلمانوں میں بھی ہیں لیکن کم ہے. اصل بات یہ ہے کہ بہت زیادہ ہونے چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ جب گرودواروں سے، مندروں سے بھنڈارے لنگر چل سکتے ہیں تو مسجدوں سے لنگر کیوں نہیں چل سکتے؟ ہمارے ہاں تو ذرا سا کوئی اگر لنگر کر دے تو اسے کہیں کوئی بریلوی کہہ دے گا، کوئی قادیانی. اصل میں دماغ بن چکے اس طرح کے، جہالت اتنی زیادہ گھر کر چکی کہ اسے نکالنا اتنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے. سمجھا کے تھک گئے لوگوں کو. بات یہ ہے کہ وسائل کی بھی کمی ہے اور جہالت بھی بہت زیادہ ہے. یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے پتلی گلیے، چھوٹے چھوٹے گھر، برا حال ہے. مطلب گھروں میں نہ تربیت ہے، حالات بہت زیادہ خراب ہیں امت کے اس وقت. ایک حدیث میرے یاد آ رہی ہے، بڑی خوبصورت حدیث ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ تنگ گلیوں اور تنگ مکانوں کے مکینوں کے دماغ بھی تنگ ہو جاتے ہیں. ہمیں اپنے دماغ کھولنے پڑیں گے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں کیوں بھیجا، ہمیں اس امت کو کیوں برپا کیا. یہ امت لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے، اپنے لیے نہیں. ہمارے لیے 60-70 سال کی زندگی ایک دیباچہ ہے. کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی میں ہمیں سب کچھ ملنا ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور اصل زندگی وہاں کی ہے. تو ہم اگر اسے قید خانہ سمجھ کے گزارنے کی کوشش کریں گے تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اپنا سب کچھ بانٹ کے. جو چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں وہ آپ یہیں بانٹ کے جائیں گے. اگر آپ کے دل میں یہ بات ہوگی کہ آپ آخرت کے منکر یا انکاری نہیں ہیں تو وہ جو قرآن کی میں آیت شروع میں بتا رہا ہوں، سورہ مدثر 41 نمبر، اس میں یہی تو کہا انہوں نے کہ ہم قیامت کا انکار کرتے تھے. اگر ہم زبان سے نہیں بھی کرتے تو ہماری ایکٹیویٹیز سے لگتا ہے کہ ہمیں قیامت کا یقین نہیں، حساب کتاب کا یقین. چھوٹا سا سوال ہے مجاز صاحب، آپ نے کہا وسائل کی کمی ہے. جی آج تو سوال امت مسلمہ کا جو زوال کے جو اسباب ہیں اس کا تعلق مال و دولت سے نہیں ہے، کیونکہ اسلام جس دور میں پھیلا ہے، جس دور میں اسلام کی نشو نما ہوئی ہے، وہ دور تو بہت غربت کا تھا مجاز صاحب. اس کے مقابلے میں تو آج حالات ہمیں بہت بہتر نظر آتے ہیں. رسول اللہ نے کبھی بھی لگاتار 2 دن تک جو کی روٹی لگاتار انہیں 2-3 دن تک لگاتار نصیب نہیں ہوتی تھی. یہی حال دیگر مسلمانوں کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں وسعت دی تھی. آج دل کیوں چھوٹے ہو گئے ہیں، یا دوسروں کو دینے کا جذبہ کیوں مفقود ہو گیا ہے؟ اگر ایک روٹی ہے، آدھی روٹی دے دیں تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اپنے رزق میں وسعت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا وسیلہ یہ بھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے سودا کر لو. اصل بات یہ ہے خود غرضی جو آپ سوال کر رہی ہیں. حضور کی تعلیمات لوگوں تک نہ پہنچنا، ہمیں تو بتانے والا کوئی نہیں ہے. اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں شوروا بن رہا ہو اور اس میں کمی بھی ہو تو اس میں پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسی کو دے دو. یہ ہے خدمت خلق. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کچھ ہوتا بھی تھا کھانے پینے کا تو اپنا پیٹ بعد میں، پہلے سائل کو. قرآن خود کہتا ہے سائل کو جھڑکی مت دو. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ لوگوں، نمک میں، آگ میں اور پانی میں سب برابر ہیں. کسی گھر سے کچھ مانگا جائے تو اسے منانا. پہلے لوگ انگارہ مانگتے تھے. سورہ ماؤن کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ جو لوگ استعمال کی چیزوں کو لوگوں کو نہیں دیتے، ایک حساب سے وہ کافر ہیں. مطلب ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. ویل سے مراد یہ ہے کہ افسوس ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو استعمال کی چیزیں مانگنے پہ لوگوں کو نہ دیں. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، اگر آپ کے سامنے کسی کا کوئی مسئلہ آ گیا آپ حل نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ خدمت خلق کے لیے ہمیں
ادارے بنانے ہوں گے اپنی مسجدوں میں، تب کام ہوگا یہ. مسجدوں سے تمام تر ایکٹیویٹیز ہوں، وہاں سے لنگر بھی چلے، وہاں جو بچے فرسٹ ڈویژن یا فرسٹ کلاس آتے ہیں ان کو انعامات بھی دیے جائیں، ان کی کاؤنسلنگ بھی ہو، جو لوگ قرآن پڑھ کے حفظ کر کے یا تعلیمات کر کے آ رہے ہیں انہیں انعامات دیے جائیں. لوگوں کے جو محلے میں کوئی وکیل ہو وہ لوگوں کے مسئلے ایک آفس بنا ہوا ہو اس سے حل کرے. اور جتنے بھی مسائل ہیں مطلب وہ خدمت خلق کا ایک ادارہ ہونا چاہیے. مسجد کا ایریا، نماز پڑھانے کا ایریا الگ ہو، اس میں اپر فلور پہ یا گراؤنڈ فلور پہ یا بیسمنٹ میں کوئی حصہ ایسا بنا دیا جائے. پہلے یہی ہوتا تھا. آپ یہ دیکھیے جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ سب مسجد نبوی میں ہوتی تھی. اور آج بھی جو بڑے بڑے ملک ہیں امریکہ وغیرہ، میرے پاس خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز وہاں سے ہوتی ہیں. سینٹرز ہوتے جی ہیں، سینٹرز ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ ایسے سینٹرز ہوتے ہیں، بنائے جاتے ہیں. جی. تو وہ ضرورت ہے اصل میں لوگوں میں میسج جانا چاہیے کہ یہ خدمت خلق والے لوگ ہیں، ان کے اخلاق بہت بہتر ہیں. بات یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. آج ہمیں نرم اور میٹھا پھل بننا ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوگی لوگوں میں کہ وہ واقعی رحمت للعالمین تھے. وہ ہمارے درخت ہیں، ہم ان کے پھل ہیں. جب تک ہمارے اندر نرمی نہیں ہوگی، مٹھاس نہیں ہوگی، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے لوگ. المیہ یہی ہے مجاز صاحب کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کو دیگر مذاہب نے اپنا لیا ہے اور مسلمانوں نے کسی حد تک فراموش کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تپتی ہوئی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، پیاس کی شدت ہے، اور سڑک کے کنارے شربت لے کر سبیل لگا کر کھڑے ہیں لوگ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مسافروں کو روک رہے ہیں، چلتی گاڑیوں کو روک رہے ہیں اور ان کو شربت پیش کر رہے ہیں. کتنی دعا نکلتی ہے، نہیں بہت بہت بڑا کام ہے دعا نکلتی ہے. یہ چیزیں مسلمانوں کے بچے، مدارس کے بچوں کو کیوں نہیں اس عملی طور پر اس چیز میں آگے بڑھایا جاتا ہے؟ اصل میں وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی 177 نمبر آیت کہ صرف نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ، قیامت پہ، فرشتوں پہ، انبیاء پہ جو ہے یقین کے ساتھ ساتھ مال کی محبت کے باوجود مسکینوں میں، یتیموں میں، رشتہ داروں میں، مسافروں میں مال خرچ کرو. اس کے بعد پھر نماز کا ذکر آیا کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. مطلب یہ ساری چیزیں، نماز کا نمبر تو 5 یا 6 نمبر پہ آتا ہے. آپ اس آیت کو کبھی ترجمے سے پڑھنا تو ہمارے ہاں تو سب کچھ عبادات کو سمجھ لیا گیا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک قرآن میں جہاں چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے سورہ آل عمران کی 92 آیت ہے لن تنالوا البر کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو کہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو اپنی پسندیدہ چیز. اور آج کل سب سے پسندیدہ چیز مال ہے. اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت لوگوں کی خدمت کے لیے جو محروم لوگ ہیں، اور بنا تفریق مذہب و نہیں ملت، تفریق مذہب بھی اور کوئی غرض بھی نہ ہو، مطلب کوئی نمائش نہ ہو، بے لوث ہو گئے صرف اور صرف اپنے اللہ کے لیے. تبھی تو اللہ تک بات پہنچے گی. آپ یقین کریں اتنی آسان نجات ہے لوگوں کو دینے میں. لینے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ دینے کا. آپ یہاں بانٹنے کے لیے آئے ہیں پوری امت. بہت بہت شکریہ. یہ موضوع ایسا ہے کہ جی چاہتے کہ اس پہ گفتگو جاری رہتی، لیکن 2 کالرز ہیں اور کافی دیر سے فون لائن پر ہیں. سرور صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم بھائی جی. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے 2